آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسلمان سلطان کی جو بہادری، انصاف اور جنگی حکمت عملی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک ایسا حکمران جس نے نہ صرف ایک بڑی سلطنت قائم کی بلکہ مسلمانوں کی طاقت کو پوری دنیا میں منوایا۔ یہ کہانی ہے سلطان ایلپ ارسلان کی، جسے تاریخ بہادر شیر کے نام سے جانتی ہے۔ ایلپ ارسلان کا مطلب ہے بہادر شیر۔ سلطان ایلپ ارسلان کا اصل نام محمد بن داؤد تھا۔ وہ سلجوقی ترک خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ خاندان ایشیا کے بہادر اور جنگجو ترک قبائل میں شامل ہوتا تھا۔ ایلپ ارسلان کے والد چغری بیگ سلجوق سلطنت کے ایک اہم رہنما تھے۔ بچپن سے ہی ایلپ ارسلان کو جنگی تربیت دی گئی۔ انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور فوجی حکمت عملی سکھائی گئی۔ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں تھے بلکہ سمجھدار اور سنجیدہ طبیعت کے مالک بھی تھے۔ سلجوقی سلطنت ایک عظیم مسلم سلطنت تھی جو ایران، خراسان، عراق اور ارد گرد کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد طغرل بیگ نے رکھی تھی جو ایلپ ارسلان کے چچا تھے۔ طغرل بیگ نے بغداد کو فتح کر کے عباسی خلافت کو تحفظ دیا۔ اسی وجہ سے سلجوقیوں کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ 1063 عیسوی میں طغرل بیگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد سلطنت میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ کئی لوگ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ایلپ ارسلان نے اپنی بہادری اور ذہانت سے سب کو شکست دی۔ آخر کار وہ سلجوقی سلطنت کے سلطان بن گئے۔ سلطان بنتے ہی انہوں نے سلطنت کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ ایلپ ارسلان کے ساتھ ایک نہایت قابل اور ذہین وزیر تھا جس کا نام تھا نظام الملک۔ نظام الملک نے حکومت کا نظام بہتر بنایا۔ انہوں نے مدارس بنوائی، قوانین مضبوط کیے اور فوج کو منظم کیا۔ انہوں نے مشہور کتاب سیاست نامہ بھی لکھی جس میں حکومت چلانے کے اصول بیان کیے گئے۔ سلطان ایلپ ارسلان ایک طاقتور حکمران تھے لیکن وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ انصاف پسند تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، علماء کی عزت کرتے تھے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ وہ نماز کے پابند تھے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ سلطان ایلپ ارسلان نے اپنی حکومت کے دوران کئی علاقوں کو فتح کیا۔ انہوں نے آرمینیا، جارجیا اور شام کے علاقوں میں کامیاب جنگیں لڑی۔ ان کی فوج بہت منظم تھی۔ سلجوقی گھڑ سوار دنیا کے بہترین جنگجوؤں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ تیزی سے حملہ کرتے، تیر اندازی کرتے اور دشمن کو حیران کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا بازنطینی سلطنت۔ یہ ایک طاقتور عیسائی سلطنت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ 1071 عیسوی میں دونوں عظیم طاقتیں ملازکرت کے میدان میں آمنے سامنے آئے۔ بازنطینی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس بھاری ہتھیار اور تربیت یافتہ سپاہی تھے جبکہ ایلپ ارسلان کی فوج نسبتاً کم تھی۔ جنگ سے پہلے سلطان ایلپ ارسلان نے سفید لباس پہنا۔ انہوں نے کہا، اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی سپاہیوں سے خطاب کیا، آج ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو فتح یا شہادت۔ ان الفاظ نے سپاہیوں کا جذبہ آسمان تک پہنچا دیا۔ سلطان ایلپ ارسلان جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے جھوٹی پسپائی کی حکمت عملی استعمال کی۔ سلجوقی فوج نے پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کیا۔ بازنطینی فوج نے سمجھا کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے لیکن اچانک سلجوقی گھڑ سوار چاروں طرف سے حملہ آور ہو گئے۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بازنطینی فوج گھبرا گئی، ان کی صفیں ٹوٹ گئی۔ آخر کار بازنطینی فوج مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ شہنشاہ رومانوس گرفتار ہو گیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگی فتوحات میں شمار کی جاتی ہے۔ اس فتح کے بعد اناطولیہ کے دروازے ترک مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ بعد میں یہی علاقہ عثمانی سلطنت کی بنیاد بنا۔ جب گرفتار شہنشاہ کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سب نے سوچا کہ سلطان اسے قتل کر دیں گے، لیکن ایلپ ارسلان نے بہت اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے شہنشاہ کو معاف کر دیا۔ یہی ایک عظیم فاتح کی نشانی ہوتی ہے۔ جنگ ملازگرد کے بعد سلطان کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن 1072 عیسوی میں ایک مہم کے دوران ایک قیدی نے ان پر حملہ کیا۔ سلطان شدید زخمی ہو گئے۔ چند دن بعد یہ عظیم سلطان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان ایلپ ارسلان نے نہ صرف جنگیں جیتی بلکہ مسلمانوں کی عزت اور طاقت کو بھی بلند کیا۔ وہ ایک بہادر سپہ سالار، ایک انصاف پسند حکمران اور ایک عظیم مسلمان رہنما تھے۔ آج بھی تاریخ انہیں احترام سے یاد کرتی ہے۔ بہادر لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سبسکرائب